بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈائریز آف اسلام یوٹیوب چینل پر آپ سب کا ویلکم ہے، خوش آمدید، مرحبا۔ امید کامل ہے کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، ماہ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ دوستو انشاءاللہ عز و جل آج کی ویڈیو میں ہم اس مبارک اور پیارے مہینے رمضان مبارک کے فضائل و برکات جانیں گے، کچھ قرآن پاک کی روشنی میں، کچھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ تو ابھی کوشش فرمائیں کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو مزید رمضان مبارک کے فضائل کا علم ہو، اور اس علم کو جان کر آپ مزید زیادہ عبادتیں کریں اور اپنے رب عز و جل سے بخشش طلب کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ دوستو خدائے رحمان عز و جل کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے تو کیا کہنے، اس کی ہر گھڑی رحمت سے بری ہوئی ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، کس قدر پیاری فضیلت ہے ماہ رمضان مبارک کی۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے ایک سامان کا رکھا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو یہ مبارک مہینہ عطا کرتا ہے۔ بندے اس مہینے میں بخشش طلب کر کے جنت میں بآسانی داخل ہو سکتے ہیں۔ دوستو اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ چنانچہ مقدس قرآن میں خدائے رحمان عز و جل کا نزول قرآن کے بارے میں فرمان عالی شان ہے۔ ترجمہ کنز الایمان: رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں۔ سبحان اللہ، ہمارے لیے جو ہدایت ہے، رہنمائی ہے، جو قرآن پاک ہے، وہ اسی مبارک مہینے میں نازل کیا گیا۔ دوستو شعب الایمان جلد 3 صفحہ 314 پر ایک حدیث مبارکہ مذکور ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں کیے جاتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخری دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں اگر گھوڑے پر سوار ایک شخص 500 برس تک چلتا رہے تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ دوستو خدا حنان و منان عز و جل کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ایسا ماہ مبارک عطا فرمایا کہ اس کے ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر خوب بڑھ جاتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں روزہ دار کے لیے یہ بشارت عظمی بھی موجود ہے کہ صبح تا شام 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بندے کے پاس یہ سنہری موقع ہے، گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ اس ماہ مبارک میں اپنے گناہ بخشوا لے اور جنت میں داخلے کا سامان کر لے۔ دوستو یہ بھی یاد رہے کہ رمضان مبارک میں 5 ایسی باتیں ہیں جو اس امت سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئیں، جیسا کہ الترغیب و ترہیب جلد 2 صفحہ 56 پر ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو یعنی بھوک کی وجہ سے جو ہوتی ہے اللہ عز و جل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4،
اللہ عز و جل جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، عن قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ آخری رات لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں میں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت یعنی تنخواہ دی جاتی ہے؟ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ 5 چیزیں ہم سے پہلے کسی دوسری امت کو نہیں عطا کی گئیں۔ اس کے لیے بھی ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے یہ 5 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پر سرور ہے، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہیں جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ رمضان مبارک میں رحمتوں کی چھما چھم بارشیں اور گناہ کبیرہ کے کفارے کا سامان ہو جاتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے میں اپنی بخشش طلب کریں، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں اور اللہ پاک سے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ دوستو، ماہ رمضان کے فضائل سے کتب حدیث مالا مال ہیں۔ رمضان مبارک میں اس قدر برکتیں اور رحمتیں ہیں، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ رمضان کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کے اصل فضائل کیا ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائیں تو ہم یہ تمنا کریں گے کہ کاش پورا ہی سال رمضان مبارک ہمارے درمیان جلوہ فروز رہے۔ دوستو، یہ تھے چند رمضان مبارک کے فضائل جو میں نے حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ مزید آنے والی چند ویڈیو میں ہم رمضان مبارک کے فضائل و برکات پر احادیث کی روشنی میں نظر کریں گے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ اس مبارک مہینے میں اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، خوب عبادتیں کریں، اللہ پاک کو راضی کر لیں کہ اس ماہ مبارک کے صدقے ہمارے تمام گناہ معاف ہوں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اس بابرکت مہینے میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔